دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما كانت إلا ساعة وجد والذي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حلمي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا الولد والسكين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقعت تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا مرأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة
هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله فالذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب وطن میں کسی نے کیا سلام عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام سب سے زیادہ کون سا آفت کا تھا مقام مولا نے 3 بار کہا شام 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 بے پردہ سارا کن ماتھا اور گرد خاص بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہو
تھا اور ہم بھی روتے تھے عابد سے جب وطن میں لاچار بھی ہے سلام اس پہ جو بے کس بھی ہے لاچار بھی ہے ایک لوٹے قافلے کا قافلہ سالار بھی ہے ایک لوٹے قافلے کا قافلہ سالار بھی ہے بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں میں دو عالم کا نظام بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں میں دو عالم کا نظام ایسا قیدی جو مسیحا بھی ہے بیمار بھی ہے ایسا قیدی جو مسیحا بھی ہے بیمار بھی ہے جانب شام چلا فتح مبین کی خاطر جانب شام چلا فتح مبین کی خاطر وہ سپاہی بھی ہے لشکر بھی ہے سردار بھی ہے وہ سپاہی بھی ہے لشکر بھی ہے سردار بھی ہے منبر شام پہ اس طرح پڑھا ہے خطبہ ایسے لگتا تھا یہی حیدر کرار بھی ہے ایسے لگتا تھا یہی حیدر کرار بھی ہے منقلب کر دیا ایک خطبے سے سارا دربار یہ وہ قیدی ہے جو مجبور بھی مختار بھی ہے یہ وہ قیدی ہے جو مجبور بھی مختار بھی ہے داغ سینے پہ ہے اور سر پہ یتیمی کا غبار داغ سینے پہ ہے اور سر پہ یتیمی کا غبار بے پدر بھی ہے بھرے گھر کا آزادار بھی ہے بے پدر بھی ہے بھرے گھر کا آزادار بھی ہے کیوں نہ ہو سارا جہاں اس شہ ذیشان بے نثار کیوں نہ ہو سارا جہاں اس شہ
لٹے قافلے کا قافلہ سالار بھی ہے. سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. سجاد سے پوچھو بے پردہ وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا. بے پردہ وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا. سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا. اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا. سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے. سادات کھڑے تھے. سرتاشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا. سرتاشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا. سجاد سے پوچھو معصوم سکینہ نے جو ہاتھوں کو بڑھایا بابا کو بلایا. بیٹی کی صدا پر سر شبیر کا نام. بیٹی کی صدا پر سر شبیر کا نام. سجاد سے پوچھو جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے مجھے ہوئے رخسار سکینہ کا دکھانا. سوجے ہوئے رخسار سکینہ کا دکھانا. سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. سجاد سے پوچھو مدینہ تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل دکھوں میں
دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے پاؤں میں آب لے تھے چلے رسول کا نظر آیا تو رو دیے روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے عباس کی وفا کا شجاعت کا زیر تھا عباس کی وفا کا شجاعت کا زیر تھا بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے بنی کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر مل بنی کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے
کو بخدا ختم الانبیاء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میری والا دلی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برائے ظہور امام زمانہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا والسلام کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے دنیائے ابوجد کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے دنیائے ابوجد نظروں کو بنائے ہوئے اسلام کی سرحد کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے دنیائے ابوجد نظروں کو بنائے ہوئے اسلام کی سرحد رگ رگ میں بسائے ہوئے شبیر کا مقصد رگ رگ میں بسائے ہوئے شبیر کا مقصد اجسام رعونت کی رگیں کاٹ رہا ہے کردار سے باطل کی جڑیں کاٹ رہا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وصاب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذی لا یتغیر بحال ولا یتبدل بالاحوال ولا تبلیغ اللیالی والایام ولا یغیر الضیاء والظلام المعروف من غیر رؤیت وخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرته واستعبد الارباب بعزته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد حمد و ستائش اس بارگاہ بے نیاز کے لیے کہ زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے وہ اس کی ہستی پہ دلیل بنا ہے کائنات عالم میں اس نے اپنے اسرار و رموز کو پنہا کیا ہے انسان عقل رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کائنات میں خدا کی چلے بکھرے ہوئے ہیں لیکن یقیناً انسان عقل رکھنے کے باوجود اور کائنات میں الہی اسرار و رموز ہونے کے باوجود کبھی خدا کو پہچان نہ پاتا اگر پروردگار عالم اس کے لیے ہدایت کا انتظام نہ کرتا اللهم صل على محمد وآل محمد اور یقیناً خالق کائنات نے ہدایت کا انتظام اور ایسا انتظام کہ راستہ چلنے والوں سے پہلے رہبر موجود خالق کائنات کا وعدہ ہے کہ اگر زمین پر صرف 2 اشخاص باقی رہ جائیں تو ان میں سے ایک خدا کی حجت ہو پروردگار عالم نے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنی حجت کو کائنات میں باقی رکھا اتنے پیغمبر بھیجے کہ جن کے نام سے بھی آج ہم واقف ہیں خدا کا احسان مسلسل پروردگار عالم نعمت ہدایت کائنات میں بھیجتا رہا اور جب پروردگار عالم نے سلسلہ نبوت کو ختم کیا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد
پروردگار عالم نے ان پر نبوت کا خاتمہ کیا تو خالق کائنات نے سلسلہ امامت کو جاری کیا، اور یقیناً سلسلہ امامت کو جاری کرتے ہوئے خلاق کائنات نے خاص اپنے گھر سے امامت کے دروازے کو وا کر دیا کہ خانہ کعبہ میں اسے بھیجا کہ جہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ جو افضل المرسلین ہو، جو خاتم النبیین ہو، جو حبیب خدا ہو، وہ خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہو، لیکن پروردگار عالم نبوت کے خاتمے کے بعد جب سلسلہ ہدایت کو امامت کی صورت میں جاری کر رہا ہے تو پروردگار عالم اپنے گھر کو زچہ خانہ بنا رہا ہے، اور خانہ کعبہ میں ولادت امیر المومنین ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خالق کائنات اس ہستی کو کائنات میں بھیجتا ہے کہ جس سے امامت کا دروازہ کھلا، اور خالق کائنات نے اس ہستی کو پہچانوایا اور ہر ہر منزل پر پہچانوایا۔ اب یقیناً جناب امیر المومنین کے بعد امام حسن مجتبیٰ امام حسین لوگ از خود جانتے تھے کہ امام وقت وہ ہیں، اور امام حسین کے بعد تاریخ لکھ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا وقت تھا جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے کہ انسانیت انتہائی تکلیف دہ حالت میں تھی۔ لوگ امام حسین مدینے سے چلے ہیں تو آپ کا چلنا اور اس وقت میں صرف بنی ہاشم کا یا آپ کے گھر کے لوگوں کا ساتھ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں میں حق کا ساتھ دینے کی قوت کتنی کم ہو چکی تھی۔ اور مکے میں قیام کے دوران جب امام کے پاس خط آتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ امام کی منزلت کو اس وقت میں لوگ پہچانیں جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا، امام کا مدینہ چھوڑنا، ورنہ مدینے میں شہادت ہوتی تو پھر اسی طرح جیسے کوفے میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی، جیسے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ اب مکے میں قیام کے دوران امام حسین السلام 4 مہینے اور کچھ دن کا قیام ہے امام کا، اور جب وہاں سے چلتے ہیں تب بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرزند رسول مکے کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ زمانہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ امامت کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دینا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے منتخب ہو چکا ہے نگاہ کو، اور خانہ کعبہ کی غربت کو بچانا، جس کے لیے آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں لوگ حاجیوں کے بھیس میں میرے قتل کے لیے آ چکے ہیں۔ اور جب امام نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا ہے اور یزید کے آئے ہوئے کارندے دوسرے دن حاجیوں سے پوچھتے پھر رہے تھے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام جو کہہ رہے تھے وہ حقیقت تھی، لوگ ان کے قتل کے لیے آ چکے ہیں، اور اگر امام حاجیوں کے درمیان ہوتے تو حرمت خانہ کعبہ کو ظاہر کر دیا جاتا اور خانہ خدا میں نواسۂ رسول کا خون بہایا جاتا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پہنچے۔ اب عجیب بات ہے، کچھ چیزیں ایسی عجیب ہے کہ جیسے ابھی دیکھتے ہیں 2 محرم کو حضرت اس وقت میں جب امام اثناء راہ 2 محرم سے پہلے اس وقت جب امام اثناء راہ ہے منزل شراف پہ ہو رہا آتا ہے، اور امام کے پاس جب امام آتا ہے تو اس وقت امام نے آپ کے 1500 کے لشکر کو پانی پلایا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو بھی اور جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کیا کرتا ہے؟ لگام میں فرس پہ ہاتھ ڈالا اور یہ جملہ کہا، اور اس نے بے ساختہ کہا کہ ظاہر ہے کہ کاتبی ماں کو کہا ہے، پلٹ کے کچھ جواب کہا آپ کی بات تو شرف ہے جس کا میں نام بھی نہیں لے سکتا۔ اب یہ منزل ہے یا جہاں ہم نے نماز پڑھی وہ منزل ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ میں ہر نظر آیا ہے۔ اس کے بعد سے 2 محرم سے 9 محرم تک ہم حضرت حر کا کسی مقدر میں کسی جگہ کوئی تذکرہ نہیں پاتے۔ 7 دن بالکل حضرت حر کہیں نظر نہیں آتے تاریخ میں، کہ تاریخ کی زبان نہ مورخ کی زد میں ہیں، وہ 7 روز آج بھی غیبت کی حد میں۔ پھر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے 9 کی رات کو حضرت حر کا اضطراب، 9 کی رات کو بے چینی، اور صبح سحر سے پہلے حر کے امام حسین السلام کے پاس رہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین السلام چلے ہیں تو یقیناً یہ باطل کی تمام تر قوت تھی کہ امامت کو ختم کر دے، اور
ایسے میں جب امام کربلا پہنچے ہیں اس وقت امام علیہ السلام کے لیے بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اس وقت بیمار نہ تھے. جب حضرت حر نے گھوڑے کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے تو سب سے پہلے تلوار کے قبضے پہ جو ہاتھ دیا ہے وہ علی عبد الحسین کا، جو بکر کے سامنے آئے ہیں اور امام نے فقط شانے کو تھپتھپایا، نہیں علی عبد الحسین سید سجاد یہ وہ وقت نہیں. اور نگاہ امامت کہاں تک دیکھ رہی ہوگی، باپ کی لجاب فرس کو پکڑا تو تم غصے سے بے قابو، اور ابھی تمہیں کتنے بڑے بڑے مرحلے سر کرنے ہیں. پھر تاریخ میں لکھا کہ جس وقت کربلا میں شہادت سے کچھ دن پہلے سے امام پہ بیماری غالب ہوئی، پروردگار عالم نے امامت کو بچانے کے لیے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ باطل نہیں جانتا کہ اب امام وقت کون ہو، ایسے میں پروردگار عالم نے بیماری کو غالب کیا. آج تک بیماری کربلا کہی جاتی ہے، آج تک بیماری کربلا کہی جاتی ہے، لیکن تاریخ انسانی کا سب سے قوی ترین کردار، سب سے مضبوط ترین کردار علی عبد الحسین کا. بیماری کو قدرت نے غالب کیا کہ صدائے استغاثہ امام آپ کے کانوں تک نہ پہنچے، اور حجت خدا کو باقی رکھنا تھا، یہ بھی غیبت کی ایک صورت. اب جب شام شہیدہ یعنی 9 محرم کو بھی دیکھتے ہیں کہ اصحاب انصار میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں ہیں، تو امام جہاں خیمے میں آئے ہیں اور آپ نے اپنے گھر کی خواتین سے بات کی، وہاں آپ سید سجاد کے پاس بھی آئے اور آپ کے بازو کو ہلایا، آپ نے دعا دم کی، آپ نے آنکھوں کو کھول دیا، اور جب آپ کو کھول کے باپ کے چہرے کی زیارت کی تو ایک مرتبہ کانوں میں کچھ آوازیں سی محسوس ہوئی. پوچھا بابا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا میں نے حفاظت اہل حرم کے خیال سے اپنے اصحاب کے خیموں کو قریب نصب کروا دیا، یہ میرے اصحاب و انصار کی تسبیح و تحلیل کی آواز ہے. مرتبہ بے قرار ہو کے اٹھنے لگے، بابا ان کی آوازیں اہل بیت کے خیموں تک آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کوئی بی بی زور سے بات کرے تو اس کی آواز اصحاب و انصار کے کانوں تک پہنچے. بابا ان خیموں کو دور نصب کروا دیجیے. امام نے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا سید سجاد آج کی رات گزار لو، آج کی رات گزار لو، کل تم امام وقت ہو گئے، ان کا پردہ تمہارے ہمارے. اور جب دوسرے دن بادیہ سے خیموں میں آگ گئی، ہوش آیا تو ماں بہنوں کو لٹتے ہوئے دیکھا، خیمہ شہ مظلوم کا جلتے ہوئے دیکھا. وہ بیویاں جو ایک خیمے سے، اس مصیبت کو ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہم اس کی شدت کو نہیں سمجھ پاتے کتنی تکلیف دے رہا. یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ بیویاں جلتے ہوئے خیموں میں ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخری خیمہ رہ گیا. وہ بیویاں جن کے سروں کی چادریں نیزے کی نوک سے اتار لی گئی ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. آخری خیمے میں جب آئی، کتنی بڑی مصیبت تھی اہل بیت کے لیے. سید سجاد غش سے چونکا کے پوچھا، جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ جل کے مر جانا آسان ہے جن کے پاس اولاد شہید ہو گئی، والد شہید ہو گئے. کہا روپی ابا خیمے سے باہر چلے، حفاظت نفس. اور جب بیویاں خیموں سے باہر چلی اور شہزادی زینب کے لیے مقاتل نے لکھا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب آخری خیمہ جل رہا تھا، تمام بیویاں سے نکل چکی ہیں، ایک بار میں نے دیکھا خیمے سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، اور ایک بیوی ہے جو بار بار اس جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتی ہے. اور پھر ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی. حیران تھا کہ آخر اس کی کون سی ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے یہ جلتے ہوئے خیمے کا بھی خیال نہیں کر رہی اور خیمے میں داخل ہوئی. اور اب
جب وہ بی بی اس جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل رہی تو میں نے دیکھا اس کی پشت پر کوئی بوجھ ہے، کچھ ہے جسے وہ پشت پر لادے ہوئے باہر آ رہی۔ اللہ ہمارا سلام ہو اس بیوی پر جس نے امامت کو بچایا۔ وہ منزل امتحان کی جب آپ پشت پہ بار کر کے باہر نکلی اور سید سجاد کو خاک کربلا پہ لٹایا، کتنی بڑی مظلومیت ہے۔ اس وقت تاریخ لکھ رہی ہے کہ علی عبد الحسین زیادہ تر روایتوں کے مطابق 22 سال کے، 22 سے 23 سال، کیونکہ جو ہم امام کا زمانہ دیکھتے ہیں 38 میں آپ کی ولادت ملتی ہے، 38 ہجری امیر المومنین کا زمانہ خلافت ہے۔ جب امیر المومنین زمانے سے گئے ہیں تقریباً 2 برس کے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ اتنی مرتبہ مولا ننی ننی کلائیوں کا بوسہ لیا ہوگا در خیبر کو اکھاڑنے والا، فاتح کوفہ و شام کو گلے سے لگا کے کتنی مرتبہ آنکھوں میں آئے ہوں گے۔ بہت مشکل مرحلہ تک کرنا، 38 ہجری 40 ہجری میں آپ 2 سال کے ہیں۔ عجیب منزلت ہے، عجیب امتحان ہے، عجیب مصلحت الہی، مشیت الہی عجیب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین میں آپ کا دور بہت لمبا ہے، دور امامت جو ہے۔ امام حسن مشتبہ 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہے، 50 میں حضرت امام حسن مشتبہ کی شہادت۔ امام کا زمانہ امامت امام حسن کا 10 برس کا، امام حسین کا زمانہ امامت بھی قریباً 10 برس سے کچھ اور علی عبد الحسین کا زمانہ امامت تقریباً 34 اور 35 برس کے درمیان۔ اور وہ امام جس نے جب شہزادی پشت پر بار کر کے آپ کو لے کر آئی ہیں اور خاک کربلا پہ آپ نے سجدہ کیا، تو یقیناً یہ اسی سجدے کا تسلسل تھا جو نشیب میں حسین ابن علی کہہ رہے تھے سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، اور ایک مرتبہ سید سجاد کا سر شام غریبہ میں خاک کربلا پہ جھک گیا۔ سجدہ حسین کو مکمل کرنے والے تجھ پر ہمارا سلام۔ یہ کہا جائے کہ یہ وہ وقت تھا جب عالم ایک سراسیمگی کے عالم میں تھا، اور ایسے وقت میں علی عبد الحسین نے جب حسین نے نشیب میں جان دی تو یہ وقت تھا کہ بندے کا خدا کا تعلق ٹوٹنے کو تھا، اور جب علی عبد الحسین کا سر شام غریبہ میں سجدہ شکر میں جھکا تو گویا آپ نے بندوں کو پھر خدا سے ملا دیا۔ ہمارا سلام ہو اس امام پر کی تاریخ یہ لکھ رہی ہے کہ علی عبد الحسین اور آپ کا زمانہ امامت جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امامت ظاہر ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے لیے، لوگ اپنی حاجات کے لیے، لوگ اپنے علم کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، امام کی طرف۔ اب ایک ایسے منزل میں جب ایسی سخت ترین حکومت ہے بنی امیہ کی حکومت، اور یقیناً یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی جس نے لوگوں میں جو جرت ختم ہو چکی تھی، انسانیت جو دم توڑ چکی تھی، اسے امام نے زندگی عطا کی۔ اور توابین اور جتنے بھی تحریکیں شروع ہوئی ہیں، 17 تحریکیں ہوئی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد، ان میں سب سے پہلے وہ کہ جب مدینے کے لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، یزید کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت کی، اور جب مدینے کے لوگوں نے جرت کی، واقعہ حرا جس کے لیے لکھا ہے کہ اتنی عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے، اتنے صحابیوں کا خون بہایا گیا ہے، اتنے حافظان قرآن کو قتل کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک استبل بنا رہا ہے گھوڑوں کی، باندھنے کی جگہ 3 دن مسجد نبوی سے اذان کی آواز بلند نہیں ہوئی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ مدینے کو تاراج کیا اور مدینے میں اتنا قتل عام کیا ہے، اور اس کے بعد مکہ، تاریخ نے لکھا عبداللہ ابن زبیر، اور مکے میں منجنیق سے آگ کے گولے برسائے گئے، خانہ کعبہ پہ منجنیق سے پتھر برسائے گئے۔ پھر سلیمان بن سرد خزائی
توابین کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ تحریک، اور اس کے بعد مختار ثقفی. تو مسلسل بنی امیہ کے خلاف کچھ نہ کچھ، لیکن امام کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنے، یہاں تک کہ مختار ثقفی کے لیے امام نے دعا کی، لیکن امام اس تحریک کی پشت پناہی نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قیام کا وقت اب نہیں، اور اس وقت میں تاریخ لکھ رہی کہ علی عبد الحسین امامت کے لیے لوگوں کا آپ کے پاس آنا، آپ کا لوگوں سے بات کرنا ضروری ہے، لیکن وہ جس کو اتنا مجبور کر دیا گیا اس نے ایسی حکمت عملی یا ایسی مشیت الہی سے ہدایت کے رخ کو اپنایا کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں صحیفہ کاملہ کی دعائیں، ہمارا سلام علی عبد الحسین. دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان مانگتا ہے اپنی حاجتوں. کبھی صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو دیکھیے، دعائیں ہیں یا پورا ضابطہ حیات ہے جو امام ان دعاؤں میں ترتیب دے رہے ہیں. دعائیں ہیں یا اپنے جد کی تمام سیرت ہے جس کو دعاؤں کے ذریعے بندوں تک پہنچاتے ہوئے نظر آئے. دعائیں مکارم الاخلاقی، اے اللہ مجھے افضل ترین ایمان کی منزل تک پہنچا، اے اللہ میرے یقین کو کامل ترین یقین بنا. وہ کہ جو یقین کی اس منزل بلند پر ہے کہ جہاں انسانی حواس تصور بھی نہ کر سکے. شام غریبہ میں شکر کا وہ سجدہ، اور پھر وہ دعا کر رہا ہے مجھے یقین کی بلند ترین منزل پہ پہنچا دے. یہ دعا نہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ بندوں کو خدا تک پہنچایا جا رہا ہے. دیکھو قرب الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آل محمد کے وسیلے سے حاصل کرو. ایک طرف صحیفہ کاملہ کی دعائیں اور ان دعاؤں کے جملے اور ان دعاؤں کے درمیان خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بندوں کو خدا تک پہنچانا بلکہ آل محمد کی عظمت سے روشناس کرنا. آپ نے اپنی دعاؤں میں بار بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ محمد و آل محمد پر نازل فرما. بتا رہے ہیں کہ کون ہے جس کے صدقے میں رحمتیں تم تک پہنچیں گی. تم چاہے ہم پر مظالم کی انتہا کر دو، لیکن ہم اس کی اولاد ہیں جسے پروردگار عالم نے کائنات عالم کے لیے رحمت للعالمین بنایا. دوسرے امام کا رسالہ حقوق ہے، 50 حق انسان کو جو ہے وہ بیان کیے گئے. وہ رسالہ حقوق جس کو تحفظ العقول سب سے پہلے ہمیں وہاں سے سند ملتی ہے، اور امام زین العابدین سلیم نے یقیناً جو حق جب ہم پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس کا بندوں نے کوئی حق ادا ہی نہیں کیا. امامت کا حق، مسلمان ہونے کا حق، انسان ہونے کا حق بھی نہیں دیا. کربلا سے شام تک علی عبد الحسین کنیز اور غلاموں کی طرح ہمیں بازاروں میں لے جایا گیا ہے. ہماری مصیبت وہ تھی جس کو دیکھ کر ظلم کرنے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی. وہ مصیبت جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یقیناً ایک لمحے کے لیے اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ان سروں سے چادر چھن گئی تو ایک جملہ بہت کافی ہے. تڑپ کے رونے کے لیے، جانتے رہنے کے لیے کہ کون سے سر تھے جن کے سروں پہ چادر نہیں. علی عبد الحسین ضبط کی کن منزلوں سے گزرے ہیں، اور ضبط کی منزلوں سے امتحان الہی. ورنہ تاریخ یہ لکھ رہی ہے کہ مولانا ابو الاسلام واقعہ کربلا کے بعد جتنے موضوعات مولانا اس میں کیے کہ حبابہ والبیہ، جن کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا مومنین سے لے کر امام علی رضی اللہ عنہ السلام تک سارے اماموں کے پاس آئی ہے، اور آپ نے مولا مومنین سے کہا تھا کہ میں آپ کی امامت کی رسالہ چاہتی ہوں. آپ نے اپنی تمام ناموں کی انگوٹھی پہ جو نقش موجود تھا وہ سنگریزے پر مس کیا اور وہ نقش پتھر پر بھرایا. جب علی عبد الحسین کے پاس آئے ہیں تاریخ نے لکھا ہے 113 برس کی عمر تھی آپ کی حبابہ کی، اور جب آئی ہیں تو مولا نے نہ صرف اس سنگریزے پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی ہے بلکہ آپ کی جوانی کو واپس پلٹا دیا ہے. اب سوچئے جس کا اختیار یہ ہو
کہ وہ 113 برس کی بوڑھی عورت کو جوان کر دے. یہ اس کے اختیار کی منزل ہے اور یہ اس کے امتحان کی منزل ہے کہ راہ کفر و شام میں کون سا ظلم تھا جو نہیں صاحب اپنی ذات پر اور اپنے اہل بیت پر. کون سی مصیبت تھی جو برداشت نہیں کی سید سجاد. ہر ظلم ایسا ہے جس پہ جتنا روئیے کم ہے. کربلا سے لے کر صرف اس مقتل سے گزرنا اگر ہم سوچ سکتے ہیں کلیجہ پھٹ جائے انسان کا اگر تصور کریں. جب میت کو سپرد خاک کر کے گھر میں آتے ہیں تو لوائقین کو گلے سے لگائے جاتے ہیں. کوئی ماں سے پوچھے جو قتل گاہ میں اپنے پیاروں کو چھوڑ کر بے کجا اونٹوں پر بندھی ہوئے رسیوں کے ساتھ چلی گئی, کون سی صبر اور ضبط کی منزلیں تھیں جس سے وہ گزر رہے. اور پھر ہر منزل پہلے سے زیادہ سخت ترین منزل تھی. لیکن علی افضل حسین جب شہزادی نے کہا تھا کہ ہم کوفے میں نہیں جاؤں گی تو آپ تو فرمایا کہ اماں یہ منزل امتحان. اس منزل امتحان سے سید سجاد کس طرح گزرے کہ راہ کوفہ و شام اور دربار کوفہ و شام سے جب وہ منزل آتی ہے جب یزید کے سامنے آپ. جو لوگ زیارت کر چکے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ مسجد عموی جسے ہم کہتے ہیں جو دربار تھا اس وقت کا, وہاں ایک بلند مقام ہے جہاں یزید کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے. اس کے بالکل بالمقابل زمین پر ایک لکڑی کا کٹورا جہاں اہل بیت رسول کھڑے ہوئے تھے جو رسی میں مدے ہوئے اور سید سجاد توق و زنجیر میں گرفتار. اور یزید اس بلند مقام سے دیکھ کے پوچھتا ہے میں نے سنا تھا کہ حسین کے اہل بیت کو اسیر کر کے لائے, یہ کون ہے؟ اس قدر تکلیف دہ حالت میں لائے تھے کہ کوئی رعایت رسول اللہ کے رشتے کی بھی نہ رکھی انہوں نے. اور جس پر یزید نے تعارف چاہا اور مکالمہ ہوا تو اس پر محمد عبد علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں باوجود اس کے کہ ہوا خواہوں سے دربار بھرا ہوا. اور جب ہم یہ منزل امتحان سوچتے ہیں نا بی بی زینب اور محمد عبد علیہ السلام کی خطبہ دینا, آپ سوچئے کوئی کسی کو مخاطب کرتا ہے, کوئی مجمع سے مخاطب ہو کے بات کرتا ہے تو مجمع سے مخاطب ہو کے بات کرنے کے لیے خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے مجمع سننے پہ آمادہ ہو. دوسری چیز یہ کہ خطاب کرنے والا بھوکا نہیں ہو, پیاسا نہیں بلکہ عموماً خطاب کرنے والے کے پاس پانی رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ اگر دوران کلام اسے ضرورت ہو تو اپنے گلے کو تر کر سکے. ہمارا سلام جس کے پپڑائے ہوئے ہونٹوں نے دربار شام میں وہ عالم کر دیا کہ رونے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. آپ دکھانا چاہتا ہوں کلام پڑھنا مجمع سے اسیروں کے بڑا درد کی صورت زنجیر سنبھالے اسد اللہ کا پیارا, بوسے دیے جبریل نے دامان ہوا کے خم ہو کے دیا عرش نے منبر کو سہارا. تقریر کی تاثیر چھپانے کو عزا میں گھبرا کے جفاجو نے مؤذن کو پکارا اور جیسے ہی مؤذن نے لیا نام محمد سجاد مخاطب ہوئے ظالم سے دوبارہ بولے کہ بتا کس کو محمد سے ہے رشتہ, کہتے ہی بنی اس کو کہ لانا ہے تمہارا. تقریر کے قربان مقرر کے تصدق اے نظم ستم کر کے بھرم کھل گیا سارا. آپ کی آواز کا بلند ہونا تھا مجمع میں کوہرام کی آوازیں تھی. یہ تھی وہ فتح جو ایک بھوکے پیاسے توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی نے اپنے باپ کے مقصد کو منزل کمال پہ پہنچا کے فتح کو حاصل کیا. ہمارا سلام علی افضل حسین کو جنہوں نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے وجود کے ساتھ دربار شام کو لرزہ براندام کر دیا. رونے کی آوازیں اور ایک آواز بھی ایسی نہیں تھی کہ جب آپ خطاب کر رہے ہیں تو یزید کی موافقت میں کوئی آواز بلند ہو سکے. علی افضل حسین
منزلوں سے گزرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا مدینے آنا، مدینے میں آپ کا وقت ایک ایک لمحہ آپ کا ایسا کہ جب ایک تو مجلس عزا کی صورت میں یقیناً یہ آج پروردگار تیرا احسان تیرا شکر، علی عبد الحسین کی توسط سے ملا ہوا یہ فرش عزا ہم خود اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کیسی قوت رکھتا ہے، اپنے اندر کیسی طاقت رکھتا ہے۔ ایک مظلوم کے ہاتھوں کا بچھایا ہوا فرش ہم جیسے گناہ گار جب اپنے ہاتھوں سے بچھا دیتے ہیں تو کوئی اس فرش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں اور مجلس عزائے حسین کے فرش کے ذریعے تبلیغ کی ہے، اور ایسی کہ تقریباً 35 برس کی زندگی اور قیامت تک کے لیے آپ کا بچھایا ہوا فرش اور آپ کی ہوئی دعائیں لوگوں کو قیامت تک ہدایت کا راستہ دکھائی، اور آواز آتی رہے گی دیکھو یہ ہے امام وقت کی شان، یہ ہے امام وقت کی منزلت، یہ ہے اس ہستی کا کہ جب ہم کربلا مدینہ سے کربلا کری عبد الحسین کس طرح تذکرہ نہیں تو رسول، لیکن کربلا کے بعد تو علی عبد الحسین تاریخ عالم پہ اس طرح چھا کے رہ گئے، اور پھر مدینے میں آپ کا جو وقت گزرا ہے واقعہ کربلا کے، اللہ جس کی تکلیف کی عالم یہ ہو، جس کی مصیبت کا عالم یہ ہو کہ مرتبہ امام تیز قدموں سے مدینے سے باہر کسی جا رہے، کسی نے دیکھا امام کو روک کے کلام کرنا چاہا، امام نے فقط ہاتھ اٹھا کے کہا مجھے جانے دو، اور جب بعد میں پوچھا کہ مولا اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا میں جنگل میں رونے کے لیے جا رہا تھا، علی اکبر یاد آ رہے تھے، بابا کی یاد نے دل کو بے چین کیا ہوا تھا، گھر میں رہوں گا تو بیویاں غش کھا جاتی ہے، دل چاہتا تھا تڑپ کے رہوں چیخ کے رہوں، گھر میں امام آواز کو بلند کر کے نہیں رو سکتے تھے ورنہ بیویوں کو غش آتا تھا، وہ بیویاں جو مارکہ کربلا کو جھیلی ہوئی ہے، وہ بیویاں جو اپنے گود کے بالوں کو چھوڑ کر آئی ہے، سید سجاد کے رونے کی آواز بلند ہو تو بیویاں غش کھاتے ہیں، امام بلند آواز سے گھر میں رو نہیں سکتے تھے، اس لیے جنگل میں جا کے بلند آواز سے گریہ کیا کرتے تھے، امام راستوں سے گزرنا چھوڑ دیا تھا، اللہ جس نے کفر شام کے اجدام میں ماں بہنوں کو کھلے سر لے کے گیا ہو، ہر لمحہ باہر نکلتے ہوئے وہ منظر یاد آ جاتا، اور امام اس قدر گریہ کرتے کہ مرتبہ کسی نے کہا فرزند رسول کب تک روئے گا، آپ رونے لگے اور کہا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک جدا ہو گیا تھا، ہارون تھا زندہ ہے لیکن اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، ارے میرے تو 18 یوسف کربلا کی خاک میں مل گئے، میرا تو گھر کا گھر لٹ گیا، میرا تو کوئی بھی نہیں بچا، جب کسی نے کہا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے مولا، کہا شہادت تو ورثہ ہے لیکن ماں بہنوں کو بلبے میں لے کے جانا، شبر کا نوکے نیزہ چھپا چھو کے ان کے نام بتانا، جس وقت یہ مصیبت یاد آ جاتی تھی سید سجاد غم کی شدید ترین کیفیت میں رویا کرتے تھے، وہ امام تاریخ نے لکھا کہ 95 ہجری میں سلیمان جب الملک نے زہر دلوایا، اور جب امام کی حالت غیر ہوئی، امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا، امام محمد باقر علیہ السلام باپ کی حالت دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں، اور امام بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر رہے ہیں، بابا کہ درد زیادہ ہو رہا ہے، نہیں مجھے تمہاری صورت دیکھ کے اپنے باپ کی مظلومیت یاد آ گئی، میرے آخری وقت تو میرے قریب موجود ہو، میرا باپ، وہ نشے، وہ تنہائی، وہ غربت، وہ مظلومیت، ہائے میں اپنے باپ کے قریب موجود رہتا، وقت آخر بھی مصائب کربلا کو یاد کر کے گریہ کرتے تھے، اور جو وصیتیں کی، جیسے رسالہ خوب پڑھ کے تکلیف ہوتی ہے، مولا اتنے حقوق
بتانے والے کسی نے آپ کا کوئی حق روا نہیں رکھا. وہ امام وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ناقا کو کبھی کوئی خمچی بھی نہ مارے. یہ 25 سالوں میں میرے ساتھ رہا ہے, جس کا سارا جسم دلوں کی اذیت سے خوندا رہا, وصیت یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ناقا کو کبھی کوئی خمچی بھی نہ مارے. امام محمد باقر علیہ السلام کو اسرار امام تعلیم فرمائے. غربت اور مظلومیتیں امام جب عادل علیہ السلام پر باپ کی مظلومیت کو دیکھ کر امام رو رہے. امام محمد باقر جو کربلا کے سارے مصائب کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے لیے بہت تڑپا کرتے تھے. 3 یا 4 برس کا زندان سارے راستے میں دیکھا تھا کہ باپ کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا تھا. توقع زنجیر میں جکڑا ہوا باپ, اس پر تازیانوں کی بارش, ارے 3-4 سال کا بچہ جب یہ ظلم دیکھتا تھا تو کلیجہ پھٹنے لگتا تھا. نزاداروں اس مظلومیت کو جھیل کر وہ وقت جب علی عبد الحسین زمانے سے جا رہے ہیں, وصیتیں کر رہے ہیں. تاریخ نے لکھا جس وقت آپ کی تجہیز و تکفیر کا وقت آیا, امام محمد باقر علیہ السلام تجہیز و تکفیر پہ مشغول تھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے امام کی تڑپ کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی. اس قدر کرب سے روئے امام جب بعد نے پوچھا تو کہا میرے باپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تازیانوں کی نشان موجود نہ, جہاں زخم موجود نہ ہو, سارا بدن زخمی کر دیا. وہ نشان جس کے لیے تاریخیں یہ بتاتی ہے کہ علی عبد الحسین کو جو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائے گئے تھے وہ اس طرح تھے اور اتنی مدت امام کے جسم پہ رہے کہ جس وقت یزید نے رہائی کا حکم دیا ہے اور حداد نے آ کر لوہار ڈال کے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو کاٹا ہے تو کٹ کے اتر نہیں سکی, کھینچ کے علیحدہ کیا ہے, گوشت میں پیوست ہو گئے تھے. ساری زندگی ہمارے امام کے جسم سے وہ داغ گئے نہیں ہے, وہ زخم ختم نہیں ہوئے جس پر امام کپڑا رکھیا کرتے تھے. مزاداروں محمد باقر علیہ السلام امام کی تجہیز و تکفیر میں مشغول تھے, اور جب جنازہ تیار ہوا خاندان عامر محمد میں غربت اور بے کسی نظر آئی ہے. بہت کم جنازے ایسے جس میں لوگوں کو ہجوم علی عبد الحسین کا جنازہ ان جنازوں میں جس کے لیے لکھا ہے اتنا بڑا مجمع تھا, اتنا بڑا مجمع تھا کہ پورا مدینہ بھرا ہوا تھا, اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ فرزند رسول کی جنازے کو کاندھا دے سکے, ہاتھ لگا سکے. امام محمد باقر علیہ السلام نے منظر دیکھا تو بہت روئے اور کہا آج بابا کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے اتنے لوگ موجود ہیں, ہائے میرا باپ 72 جنازے تنہا اٹھا لیے. گنجے شہیدہ قیامت تک میرے باپ کی بے کسی کا گواہ رہے گا. 40 لاشوں کو ایک جگہ سے مردے خاک کر دیا. یقیناً تو ہر مجلس میں پرسہ کرنے کے لیے شہزادی فاطمہ الزہرا تھی, لیکن آج کی مجلس میں پرسہ لینے کے لیے خدا کا حسین تشریف لا دے. میرا آزادہ, میرا غمخوار, میرے سفینے کا نام خدا شہزادی زینب عطیہ, میرا غم نصیب بھتیجا ہر مسجد میں ممی کے ساتھ ساتھ رہا.
خالی ہو گیا وہ گھر بھرا ہوا، ایک دن میں خالی ہو گیا وہ گھر بھرا ہوا. تو صابروں کا فخر ہے بیمار کربلا، بھیگی ہوئی وہ خون سے پیاسوں کے سب زمین، بھیگی ہوئی وہ خون سے پیاسوں کے سب زمین. سویا ہوا نشیب میں سلطان کربلا، سویا ہوا نشیب میں سلطان کربلا. تو صابروں کا فخر ہے بیمار کربلا، کوفے کے ازدحام میں بے پردہ بیویاں، کوفے کے ازدحام میں بے پردہ بیویاں. سر کو جھکائے چلتا رہا میر قافلہ، سر کو جھکائے چلتا رہا میر قافلہ. تو صابروں کا فخر ہے بیمار کربلا، مٹی تھی کربلا کی مصلی بنی ہوئی، مٹی تھی کربلا کی مصلی بنی ہوئی. مولا کا سر تھا شکر خدا میں جھکا
ہوا تو صابروں کا فخر ہے بیمار کربلا تو صابروں کا فخر ہے بیمار کربلا آتی ہے آج فاطمہ زہرا کی یہ صدا حسین 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 کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے لازموں میں شبیر کو تنہا دیکھا ہم نے لاشوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا یوں تو پانی کو ہے بے چین پیاسے کتنے یوں تو پانی کو ہے بے چین پیاسے کتنے ہم نے پیاسوں کو ترستے سوئے دریا دیکھا ہم نے پیاسوں کو ترستے ہوئے دریا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا آئے اس والی سکینہ کو کہاں نیند آئے آئے اس والی سکینہ کو کہاں نیند آئے جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا خون عاشقوں کی جگہ ہوں بہائے عابد کیوں نہ عاشقوں کی جگہ ہوں بہائے عابد جس نے مادر کا ہو جلتے ہوئے برقع دیکھا جس نے مادر کا ہو جلتے ہوئے برقع دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا جس کی حسرت تھی یہ دنیا سے گئے سب قبا جس کی حسرت تھی یہ دنیا سے گئے سب قبا صبح عاشور وہ لٹتے ہوئے صحرا دیکھا صبح عاشور وہ لٹتے ہوئے صحرا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا یا حسین 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 غریب حسین غریب حسین شہید حسین مظلوم حسین مظلوم حسین بیکس حسین مولا حسین آقا حسین آقا حسین 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 السلام علیکم یا رسول اللہ
یا خاتم النبیین یا احمد المرسلین. السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکی یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکہ یا علی بن الحسین زین العابدین. السلام علیکہ یا محمد بن علی الباقر. السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد الصادق. السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم. السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا. السلام علیکہ یا محمد ابن علی التقی. السلام علیکہ یا علی ابن محمد النقی. السلام علیکہ یا حسن ابن علی العسکری. السلام علیکہ یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات اللہ